حدیث پاک کو لے لیں، شب برات کوئی مذاق نہیں ہے، لوگ اس کو ایسے ہی نیٹ بھرا پڑا ہے، یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، سب یہ جھوٹ ہے۔ امام مولانا روم نے ان حدیثوں کو کوٹ کیا، حضرت ہماری ماں عائشہ پاک کہا کریں، امہات المومنین پاک، کیونکہ ان کے ساتھ پاک اس لیے 18 آیتیں قرآن کی ان کی پاکیزگی میں اتری ہیں، 18 آیتیں قرآن کی، 2 رکوع، یہ ان کی فضیلت ہے۔ جیسے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا کرو، لیکن مولا علی علیہ السلام کہا کرو، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ اسپیشل جو ڈگری ہیں ان سے یاد کرو گے تو جس نے یہ ڈگریاں دی ہیں وہ بھی خوش ہو جائے گا، اور جن کو ملی ہیں وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ عائشہ کیا کہنا، امہات المومنین عائشہ پاک جن کی پاکی کی گواہی اللہ پاک نے دیا، فرماتی ہیں میں نے دیکھا رسول پاک کا شانہ اقدس میں نہیں ہے۔ یہ 15 شعبان کی فضیلت بتانے لگا ہوں ساری کائنات کو، جھوٹ ہو گردن کاٹ دیجیے گا، دنیا جانتی ہے اس حدیث کو۔ ایسے پراپوگنڈے کرتے ہو نیٹ پہ، لوگوں کو اللہ کے آگے سے ہٹاتے ہو کہ کوئی رات نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کیوں نہیں فضیلت ہے؟ ہر رات شب قدر ہے، اگر تمہیں اللہ کی فضیلت کا پتہ لگ جائے، محمد رسول اللہ کی فضیلت کا پتہ لگ جائے، تم کیوں یہ ان کے ٹاؤٹ بن کے لوگوں کو اللہ سے ہٹاتے ہو؟ اللہ پاک نے ان کو بہت برا کہا جو اللہ سے ہٹاتے ہیں، ہماری مسجدوں میں کو ویران کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو ویران کرتے ہیں اللہ کی یاد سے۔ اس سے بڑی مسجد کون سی ہو سکتی ہے؟ کیا کہتے ہیں، مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے جو کچھ ٹھہندا، ایک کسی دا دل نہ ٹھائیں، رب دلاں وچ رہندا۔ تو اس کو کلیئر کرو۔ حضرت عائشہ پاک سلام اللہ علیہا، رسول پاک اپنے کشانہ اقدس میں نہیں ہے، اور آپ نے باقی ازواج مطہرات کی طرف دیکھا، آپ جنت البقیع میں پہنچی تو رسول پاک نے چہرہ ودہا مڑ کے کر کے فرمایا، اے عائشہ کیا تو یہ محسوس کرتی ہے اللہ اور اس کا رسول تجھ سے زیادتی کریں گے؟ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے زیادتی کریں گے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، میری یہ مجال کہاں، پھر بھی فطری تقاضے کے مطابق مجھے لگا کہ آپ کسی اور ازواج کی طرف نہ چلیں گے، فطری تقاضے کے مطابق، یہ انسان کی فطرت میں ہے نا۔ تو فرمایا کہ عائشہ آج کی رات بڑی کمال رات ہے، 15 شعبان کی، سب کوئی نہ کوئی عبادت کرنا، 2 نفل ہی پڑھ لینا، صلاۃ الخیر ایک نماز ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے 30 صحابہ سے اس نماز کو روایت کیا، اس کو صلاۃ الخیر بولتے ہیں۔ ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے اور 100 رکعت پڑھنی ہوتی ہے۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص جب مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ پہلی جب نظر کرتا ہے تو انسان کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے پاکی خود ہوتی ہے، وہ کسی سے چھو جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ اتنا پاک ہو جاتا ہے۔ اور 70 نظریں کرتا ہے، پہلی نظر میں تو پاک کر دیتا ہے۔ اور آپ بوڑھے ہیں، بوڑھے شوڑے کوئی نہیں ہے، ایسے یہ بہانا ہے، شروع کریں، پوری کرا دے گا چاہے گا، نہیں تو جہاں تھک گئے سو جائیں، 100 پوری ہو ہی جائیں گی۔ اور بس جو ہو گیا، ہم اللہ کو تھکا تو نہیں سکتے عبادت کے ساتھ، تو تھکا تو بہت تھک سکتا ہے، بلا اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، 400 کروڑ رکعت بھی پڑھ دو تو، لیکن بس شروع کر دو صلاۃ الخیر۔ ہر رکعت میں کتنی مرتبہ سورہ اخلاص؟ 10 مرتبہ، 100 رکعت میں 1000 بار ہو جائے گی۔ یہ مستند نماز ہے، ہر رات میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی حدیث کی طرف آ جائیں۔ حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ آج کی رات اس قدر بہترین رات ہے کہ آج اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے، بنو کلب کی اتنی بکریاں تھیں کہ جو عرب میں مشہور تھی، اس لیے مقولہ مشہور ہو چکا تھا۔ فرمایا عائشہ پاک اللہ تعالیٰ اس رات اتنے خوش ہوتے ہیں اپنی مخلوق سے کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ پاک گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یار گناہ گاروں اللہ کے کرم پہ خوش ہو جاؤ، یہ نہیں کہا کہ بخشش فرما دیتے ہیں، گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ہماری اس رات ضرور بخشش ہوگی۔ ویسے انشاءاللہ ہم بخشے ہوئے ہیں تو یہاں بیٹھے ہوں، یہاں تو بخشے ہی بیٹھ سکتے ہیں نا۔ اے ہائے جے کوئی ملے اللہ والا تے اللہ والے بن جائیے، جے کوئی ملے اللہ والا تے اللہ والے بن جائیے۔ تو اللہ والے تو مل گئے ہیں ہمیں، ہم تو اللہ والے بن گئے ہیں الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کا۔ شب برات بھی ہو گئی، صلاۃ الخیر کور کر لینا۔ اور اس رات کی فضیلت حضرت
مولانا روم نے لکھی ہے، یہ مستند حدیثوں سے ہے. ایسے ہی جس نے نہیں ماننا اس نے ماننا ہی نہیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے منانے کی؟ ہدایت ہمارے ذمے ہی نہیں ہے. ہدایت کو تو اللہ نے نبیوں کے ذمے نہیں رکھا، ہماری کیا اوقات ہے؟